ایرانی جو میڈیا ہے اور جو ان کے سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واقعی انگلی بٹن کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہیں اور ان کی تیاری بہت ٹھیک ٹھاک ہے. اگر دوبارہ اٹیک ہوا تو وہ بہت شدید حملہ کریں گے اور حیران کریں گے اپنے دشمن کو. دوسری جانب ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ رپورٹ امریکہ سے آئی ہے. امریکہ کا ایک ادارہ ہے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز. اس کے تجزیے کے مطابق 7 ہفتوں کی جنگ میں امریکہ نے اپنے جو اسٹرائک میزائلز ہیں ان کے ذخیرے کا کم سے کم 45% استعمال کر لیا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے تھرڈ میزائلوں کے ذخیرے کا کم سے کم 50% استعمال کر لیا ہے، جبکہ پیٹریاٹ فضائی دفاعی انٹرسپٹر میزائل جو ہیں ان کا بھی تقریباً 50% استعمال کر لیا ہے. یعنی اگر دوبارہ ایران کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو امریکہ کے پاس ذخائر بہت کم ہے میزائلوں کے، اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں امریکہ کے پاس ہوتے تھے. اچھا، اگر امریکہ دوبارہ یہ میزائل حاصل کرنا چاہے، لگ بھگ آدھے میزائل امریکہ کے چل گئے، اگر یہی میزائل امریکہ دوبارہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو 3 سے 5 سال کا عرصہ درکار ہے. اگر وہ بڑی اچھی رفتار سے بنائے تو 3 سال، ورنہ نارملی یہ 5 سال میں اتنے میزائل امریکہ تیار کرتا ہے. اور یہ ایک امریکن ادارے کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بین الاقوامی سطح پہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کافی حد تک پبلک ہو چکی ہے. امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی قوت کو بڑھایا اور اپنے فوجیوں کی جہازوں کی تعداد کو بڑھایا، لیکن کیا اس سے امریکہ زیادہ بڑی تباہی پھیلائے گا؟ تو بات تو صحیح ہے کہ جتنے زیادہ ہتھیار ہوں گے امریکہ کی تباہی پھیلانے کی صلاحیت اتنی بڑھے گی. لیکن ایک دوسری بات بھی ہے، جتنی زیادہ امریکہ کی اس خطے میں موجودگی ہوگی ایران کے لیے ٹارگٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. یعنی جتنے فوجی ہوں گے، جتنے ہتھیار ہوں گے، جتنے اڈے ہوں گے امریکہ کے، ایران اتنے ہی زیادہ جوابی حملے کر سکے گا اور اتنی زیادہ تباہی پھیلا سکے گا. یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. اچھا، جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے اتحادیوں سے شاندار سفارتکاری کی ہے اور مزید سپورٹ عالمی سطح پہ حاصل کی ہے. امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ عالمی لیول کے اوپر اپنے اتحادیوں کو منانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اپنے پرانے اتحادیوں کو اکٹھا نہیں کر پائے. عرب ممالک میں ایک بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ کیا ان کا تحفظ کر سکتا ہے، اور وہ دیگر آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عرب کن آپشنز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ذرا تھوڑی دیر یہاں پہ ہم اس ویلاگ کو روکتے ہیں اور آپ کو میپ پہ لے کر چلتے ہیں، اور میپ میں آپ دیکھیے کہ عربوں کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اب میپ پہ آ گئے ہیں اور یہاں کچھ چیزیں تھوڑی سی ہم بیسیکلی سمجھ لیں کہ امریکہ نے بلاکیج لگایا کہاں پہ ہے اور عرب ممالک اب کن آپشنز کے اوپر سوچ رہے ہیں. کیونکہ امریکہ کے اوپر ان کا انحصار اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں تھا، یا انہیں یہ لگتا ہے کہ امریکہ انہیں ویسے پروٹیکٹ نہیں کر پایا جیسے وہ پہلے کرتا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بلاکیج لگا ہوا ہے. یہ امریکہ نے یہاں سے روکا ہوا. یہ ہے آبنائے ہرمز، جہاں پہ ایک طرف عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے، اور اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہے. یہاں سے سارا تیل نکل کر جاتا ہے دنیا میں، اور یہاں پہ امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا ہے اس جگہ پہ. اب جو جہاز یہاں سے گزر کر باقی دنیا کی طرف جانا چاہیں گے انہیں امریکہ روک سکتا ہے، اور یہی ہتھیار امریکہ لگاتار استعمال کر رہا ہے. سعودی عرب کیا سوچ رہا ہے، یو اے ای نے کون سی نئی تجویز نکالی ہے، اور اس کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے گا، یہ پروجیکٹ 10 سال بعض اوقات لے جاتے ہیں، یا اس سے زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے. جدید مشینوں کے ساتھ بھی کریں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایکچولی بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ یہاں سے ایک بڑی پائپ لائن بچھانا چاہتے ہیں ریڈ سی تک. یعنی سارے جو وسائل ہیں وہ یہاں پہ، قطر کے پاس گیس ہے، کویت کے پاس گیس اور پیٹرولیم مصنوعات ہیں، سعودی عرب کے سارے ذخائر اس طرف ہیں، یو اے ای کے ذخائر اس طرف ہے، اور ایران کے ذخائر بھی اس طرف ہے، عراق کے بھی یہیں پہ ہیں، اور امریکہ کے بہت سارے مفادات، ان کی کمپنیاں یہیں پہ کام کرتی ہیں اس ریجن میں. یہ وہ سارا ریجن ہے، یہ وہ سارا ریجن ہے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں. یہ حصہ ایران کے پاس ہے، باقی دیگر ممالک کے پاس ہے، اور سارے وسائل یہیں پہ. اب اگر یہاں سے آبنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو تیل، گیس، باقی چیزیں وہ فراہم کرے، تو ایک رستہ تو یورپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے وہ ریڈ سی تک ایک ایسے پائپ لائن بچھائے. اسی پائپ لائن کو کویت بھی استعمال کرے، قطر بھی استعمال کرے، یو اے ای بھی استعمال کرے، بحرین بھی استعمال کرے، سعودی عرب بھی استعمال کرے، اور ایک اچھی خاصی پائپ لائن بچھا کر، جیسے کہ پہلے ایک پائپ لائن یو اے ای نے بچھائی ہوئی ہے. یو اے ای نے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے. یہ فجیرہ پائپ لائن ہے، لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک اس میں سے پھر بھی فیول چلا جاتا ہے. تو یو اے ای نے ایک بچھائی ہوئی ہے، اور اس کو نقصان بھی پہنچا تھا پیچھے لڑائی کے دوران. کہ اگر ایران اور خلیجی ممالک کے بیچ میں ایک نیا چینل کھل جاتا ہے، ان میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جو آبنائے ہرمز سمیت دیگر معاملات کے اوپر ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو امریکہ کا پتہ تو ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا. دیکھیں نا، برطانیہ نے اس بیچ میں ایک اتحاد قائم کرنے کی بات کی تھی، جس میں یورپی ممالک کے علاوہ خلیجی ممالک اور دیگر کچھ ممالک ملا کے لگ بھگ 50 ممالک مل کر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اور یہ اتحاد امریکہ کی مدد اور شمولیت کے بغیر آبنائے ہرمز سمیت
دیگر معاملات کے اوپر ایران کے ساتھ معاملات کرنے کا سوچ رہا تھا. اگر امریکہ کے بغیر دنیا یہاں پہ امن اچیو کر لیتی ہے تو امریکہ ایک ایسی پارٹی بن جائے گا جیسے سارے کہیں گے جی آپ لڑائی بند کریں ہم خود سنبھال لیں گے. تو یہ امریکہ کی چودراہٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. فرض کریں نا ایران ان ممالک سے براہ راست بات کرتا ہے, چائنا کے ذریعے سے, پاکستان اور ترکی کی مدد سے, یا دیگر اور ممالک ہیں, مصر ہے, بہت سارے اور ممالک ہیں, ان کی مدد سے معاملہ طے کر لیتا ہے, تو امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی برتری کے باوجود ہر میدان میں یہ جنگ ہار جائیں گے. ایران نے ماضی کی نسبت اس مرتبہ عرب ممالک کے حوالے سے سخت موقف لیا ہے, اور جو وارننگ جاری کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی کہ اگر ہمارے پڑوسی ممالک نے اپنی سرزمین اب استعمال ہونے دی تو ہم ڈائریکٹ ان کی آئل کی جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر ہی اٹیک کریں گے. اب ناظرین, پاکستان کے اندر ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بڑی بات مانتا ہے. دیکھیں, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی بات نہیں مانتا. پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننے پر مجبور ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ظالم رجیم ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے, مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی آ کر بیٹھا ہوا ہے. ایک ایسے فیلڈ مارشل ہیں جنہوں نے ایکسٹینشن دی ہوئی ہے اور استثنا لیا ہوا ہے, اور ایک جعلی حکومت انہوں نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی. اب یہ لوگ مل کر امریکی صدر کے ساتھ بہترین تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور جو وہ کہتا ہے یہ وہ کہتے ہیں, جیسا وہ کہتا ہے ویسا یہ کرتے ہیں. اگر دیکھیں نا, اتنے ان کے امریکہ کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہماری بات مانتا ہے, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں, تو ذرا 100-200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے ہے نا پاکستان میں. اگر امریکہ اتنی بات مانتا ہے تو سرمایہ کاری لا کر دکھاؤ پاکستان میں. اگر اتنی بات مانتا ہے تو بھارت سے اپنا پانی چھڑوا لے. اگر اتنی بات مانتا ہے تو اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ بات کر لے, وہ حل کروا لے, اور اسرائیل سے سیز فائر پہ آمادگی کروا لے. دیکھیں نا, آپ بورڈ آف پیس میں بھی آپ کہیں نا امریکہ کو اسرائیل کے اوپر بار بار فلسطین پہ حملے کیوں کر رہا ہے اسرائیل, وہاں سے بھی سیز فائر کے اوپر عمل درآمد کروائیں. پھر IMF کی شرائط ہی آپ نرم کروا لیں اگر اتنی وہ آپ کی بات مانتا ہے تو, یا کوئی قرضے اپنے معاف کروا لے, یا کوئی سود اپنا معاف کروا لے, یا ایران اور رشیا سے جیسے انڈیا لے رہا ہے گیس اور پیٹرول, وہاں سے رشیا سے اور ایران سے وہ لیتا ہے, ویسے ہی آپ بھی کوئی رستہ نکال لیں اگر امریکہ آپ کی اتنی بات مانتا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب پہ ہمیشہ الزام لگایا, یہودی لابی کہتے رہے, ان کو پروپیگنڈا کرتے رہے, یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, یہ بھی کہتے رہے, وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جناب یہ فلانی کمپنی تو فلانا, یہ تو بہت سارے عمران خان صاحب پہ مذہب کارڈ انہوں نے استعمال کیے. آج عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور یہ سارے صفائیاں دیتے پھرتے ہیں. کوئی گلے میں اسرائیلی رومال ڈال کے پھر رہا ہے, کوئی جو ہے کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کوئی کہیں پہ صفائی دے رہا ہے, کوئی کس طرح کی بات کر رہا ہے, سارے اپنی صفائیاں دے رہے ہیں, حالانکہ عمران خان نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جس عمران خان کے اوپر یہ اٹیک کرتے تھے نا کہ اس کو خاتم النبیین نہیں کہنا آتا, وہ اسی لیے کرتے تھے نا, اس کو کہیں اور جوڑتے تھے جا کے. یہ بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. آج ذرا شہباز شریف صاحب کو سنے نا, انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, اور جس طرح شہباز شریف صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں صرف ایک آیت کے حصے میں 2 غلطی ہے, اور وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے, وہ لفظ ہی بدل دیا انہوں نے. لفظ کوئی اور تھا, اس کو مکمل طور پہ بدل دیا انہوں نے. اب وہ انہوں نے اتنا غلط پڑھا ہے, میں وہ آپ کو پڑھ کے بھی نہیں سنانا چاہتا, لیکن یہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا. اس کے اوپر مولوی بھی نہیں بولیں گے, وہ دانشور بھی نہیں بولیں گے, اور باقی لوگ بھی اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. دانشور نہیں, دانشوار وہ بھی نہیں بولیں گے اس کے اوپر, اور اس کے اوپر بالکل بات نہیں کریں گے. بہرحال یہ جو خاتون والا معاملہ ہے یہ کافی طول پکڑ گیا, اور خواجہ آصف کا جو انٹرویو ہے وہ اس سے بھی زیادہ طول پکڑ گیا, اس سے بھی زیادہ. یعنی خواجہ آصف صاحب کے انٹرویو کے بعد اب PMLN کے اچھے خاصے حمایتی وہ PMLN پہ چڑھ دوڑے اور خواجہ آصف کو لگاتار بے عزت کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہو جاتا ہے, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہو جاتا ہے. انہیں عادت پڑی ہوئی ہلکی ہلکی گیندوں کی, انہیں عادت پڑی ہوئی ہے پاکستان کے اندر ایسے میڈیا کی جس کو وہ کہتے ہیں نو کمنٹ, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھو یار. جس کو وہ کہتے ہیں جس کا میں جواب دینا نہیں چاہتا, وہ کہتے ہیں اچھا چلو اگلا سوال کرتے ہیں. یا تو انہیں ہمیشہ سہولت کاری ملتی ہے, لیکن باہر میڈیا بڑا بروٹل ہے, وہ صاف سوال کرتے ہیں, جواب مانگتے ہیں. عمران خان تو میڈیا کو ڈیل کر لیتا ہے, یہ نہیں کر سکتے, نہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے. تو اب اگر بدلہ لینا ہے نا تو ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حافظ آصف منیر صاحب کیونکہ وہ بہت قابل ہیں, یا پھر شہباز شریف جن کو قابلیت کی بنیاد پہ جعلی وزیر اعظم بنایا گیا ہے, ان دونوں میں سے کوئی ایک مہدی حسن کو جا کے انٹرویو دے اور بدلہ لے لے. خواجہ آصف کی بے عزتی کا اگر بدلہ لینا ہے تو خواجہ آصف کو اپنے محکمے میں سے, یعنی وزیر دفاع ہیں وہ تو ان کے سبارڈینیٹ ہیں, ان کے نیچے کام کرتے ہیں, آرمی چیف, ان کو بھیجنا چاہیے یا تو انٹرویو کے لیے, یا پھر شہباز شریف کو اپنے وزیر کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آنا چاہیے, اور مہدی حسن کو انٹرویو دے کے حساب برابر کر دینا چاہیے. کیا وہ لوگ یہ کریں گے؟ کر لیں گے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ایک چیز اور رپورٹ ہو رہی ہے, پہلے شہزاد اکبر صاحب نے رپورٹ کی, پھر جنید سلیم صاحب نے رپورٹ کی. تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ 2 وزیر آپس میں لڑ پڑے امریکہ نے, اور پنجابی میں گالم گلوچ ہو گئے. پھر جنید سلیم صاحب نے بتایا کہ یہ 2 لوگ جو آپس میں لڑے ہیں یہ خواجہ آصف اور اسحاق ڈار ہیں, اور لڑائی ان کی یہ عورت والے معاملے کو لے کر ہی ہوئی ہے, خاتون والے معاملے کو لے کر. میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, ان کے معاملے کو لے کر یہ لڑائی ہوئی ہے.
تو جنید سلیم صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے کرو بچو، میاں صاحب کو کہہ دیا اے پہلے تاڑے کامے دے کے انہیں تاڑی پیٹے چھڑا گھومپیا ہے، یہ اب تاڑے پجامے دے کے تاڑی چھڑا مارے گا، یہ خواجہ آصف نے کہا۔ بہرحال اس قسم کی ناظرین صورتحال ہے، وہ بیچارے آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں، برا وقت آئے نا تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں سب۔ پھر اقوام متحدہ کے اندر جو پاکستان کی جانب سے جو ٹیم تھی، جب یہ بات چیت ہو گئی تھی فائنلی شہباز شریف صاحب کی تقریر والی، تو میاں صاحب کو یہ بتایا گیا تھا اور بڑے سینئر لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب آپ نے کشمیر کا نام صرف 2 مرتبہ لیا اور بڑا دبا کے لیا، کشمیر کا معاملہ ذرا اٹھائیں، یہ پاکستانیوں کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، وہیں سے پاکستانیوں کے سارے پانی رک رہے ہیں، اس معاملے کو ذرا زوردار طریقے سے اٹھائیں، کشمیر کے معاملے کو، پانی کے معاملے کو۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے توجہ نہیں دی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ 7 مرتبہ اٹھایا، کشمیر کا 2 مرتبہ، اور وہ بھی تھوڑا سا کمزور انداز میں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ دینا چاہتے ہیں امن کا نوبیل پیس پرائز، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس کو، ان کی حکومت ہی ویٹو کر دیتی ہے اور اس قرارداد کو جو جنگ بندی کرواتے ہیں، اور بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ جو اس وقت اسرائیل کی جانب سے بمباری ہو رہی ہے غزہ پہ، اور اسرائیل کہتا ہے جب تک کہ وہ حماس کو ختم نہیں کر لے گا تب تک یہ بمباری ان کی جاری رہے گی، تو اس بمباری کے نتیجے میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان میں بچے بہت بڑی تعداد میں، پوری دنیا اس کے اوپر آواز اٹھا رہی ہے۔ لیکن پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو تو فوری طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل پیس پرائز دلوانا ہے اور قصیدے پڑھنے ہیں۔ ذرا وہ یہ ویژولز دیکھیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، آزاد کشمیر والا معاملہ جو ہے نا وہ کافی مشکل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہاں کی حکومت کے لیے۔ وہاں ایک نعرہ لگاتے ہیں کشمیری، اور اس نعرے کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ یہ نعرہ ان کی نیندیں حرام کر گیا اور ان کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ ایک نعرہ کشمیری کہتے ہیں آواز دو ہم ایک ہیں، یہ ایسا خوفناک نعرہ ہے، وہ لگاتے ہیں آواز دو ہم ایک ہیں، وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ احمد فرحاد صاحب نے بتایا کہ جناب ادھر نعرہ لگتا ہے آواز دو ہم ایک ہیں، اور وہ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کشمیری، پھر وہ کسی طاقت سے ڈرتے بھی نہیں ہے، وہ قربانی دینے سے بھی نہیں ڈرتے۔ اب پیر والے دن جو ہے حکومت ایک آپریشن کے موڈ میں ہے اور دوسری جانب جو کشمیری ہیں وہ اپنا حق لینے کے موڈ میں۔ لیٹس سی وہاں پہ حکومت کیا تجربہ کرتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جو ہے نا پراپر لکھی ہوئی تقریر تھی، پراپر لکھی ہوئی تقریر تھی، اور وہ پڑھ پڑھ کے بول رہے تھے، پھر بھی 27 منٹ کے آس پاس ان کی تقریر تھی۔ تو ایک تو ڈبل ٹائم عمران خان صاحب نے تقریر کی، کھل کر بات کی، اور اس طرح لکھی ہوئی نہیں تھی جیسے شہباز شریف صاحب کی تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی تقریر کو اقوام متحدہ کے پورٹل کے اوپر ان کے اپنے سوشل میڈیا پہ صرف ایک پلیٹ فارم بتا رہا ہوں، 7.5 ملین یعنی 75 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا، 75 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا۔ شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ جو میرے پاس ڈاٹا ہے اس میں 2 لاکھ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب کی حالت ہے۔ باڈی لینگویج عمران خان صاحب کی اصلی لگ رہی تھی کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کے مطابق اس کی باڈی موو کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کی نقل کرنا چاہ رہے ہیں، بات کوئی اور کر رہے ہیں، باڈی کسی اور طرف موو ہو رہی ہے۔ دوسرا، امریکہ کی چمچا گیری میں پوری تقریر تھی، یعنی شہباز شریف نے 2 مرتبہ کشمیر کا بڑا ہلکا سا ذکر کیا، لیکن ٹرمپ کا 7 مرتبہ ذکر کیا اور چپ کے رکھا ہے کام۔ پاکستان کا وزیر اعظم کشمیر پہ بات کرتا ہے اتنی سی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتا ہے اتنی زیادہ، اور یہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے جس نے ویٹو کیا بار بار جنگ بندی کی قرارداد کو، جو اسرائیل کے لیے ایک پرابلم تھی کہ جناب جنگ بندی ہو جائے، وہاں پہ اسرائیل کو روکنا تھا، جنگ بندی پہ آمادہ کرنا تھا۔ قرارداد آتی ہے اقوام متحدہ کی، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں شہباز شریف صاحب تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو پراسرار خاتون جس کے بارے میں خواجہ آصف کہہ رہے تھے میں انہوں نہیں جانتا، اس کی نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، خواجہ آصف کے ساتھ، لٹرم پٹرم ساروں کے ساتھ تصویریں نکل آئی، اور ٹھیک ٹھاک جان پہچان ویسے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایسے انجان لوگ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی فین کلب تو نہیں ہے کہ آپ یہاں سے، اور شہباز شریف صاحب کے یعنی خواجہ صاحب کے بالکل بیک سائڈ۔ اب خواجہ صاحب نے شرمندگی میں ڈالنے کے لیے اپنے گلے میں ڈال لیا فلسطینی رومال۔ بھئی آپ نے فلسطینی رومال تو ڈال لیا، آپ نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے سوائے ٹویٹ کرنے کے؟ آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ تو پاکستان میں مارتے ہیں